حیدرآباد کی یہ دوسری مجلس. کل میں نے جناب مختار کے بارے میں ابتدا میں کچھ بریفنگ کی، کچھ باتیں بتائی کہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی یہ وہی پہ آل محمد تھا، ایک صحیح معنی میں عزادار حسین تھا. ایک جذبہ تھا ان کا کہ وہ کربلا کے اس عظیم واقعے کا بدلہ لیں. اور ان کے بارے میں معصومین کے ارشادات کر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ کے رسول سے لے کے مولا سے لے کر چوتھے ماہ، پانچویں ماہ، چھٹے ماہ تک معصومین کے بڑے ارشادات کل میں نے ڈیٹیل میں 40 منٹ تک بتاتا رہا کہ کیسے کیسے ارشاد، اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا کہ مجالس میں یوتھ کا بہت بڑا حصہ ہے جو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ رات کے اس حصے میں ورکنگ ڈیز میں آیا ہے. اور یہ ٹوٹل یہ مجالس ایک ریکارڈ بھی ہو جائے. دوسری چیز کہ تاریخ میں اگر یہ یوتھ پڑھے، نیٹ کے اوپر بھی کافی جناب مختار کے اوپر ہے اور کتابیں بھی کافی ان کے بارے میں، تو کچھ روایتیں ان کے خلاف بھی یہ کہ وہ حکومت کے خاطر انہوں نے یہ خروج کیا تھا، وہ حکومت کرنا چاہتے تھے اور جو کچھ انہوں نے یہ کام کیا صرف حکومت کو نافذ کرنا چاہتے تھے. یہ مولا کے چاہنے والے نہیں تھے. تو یہ ذہن میں نہیں رکھے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے کئی کمیونٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں، میں حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ میرے حیدرآباد میں کبھی ایسا یوتھ سے جناب مختار کے بارے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہوا، لیکن دوسرے شہروں میں انڈیا کے اور باہر مجھ سے جب میں نے ایک دو جگہ نامہ تو نہیں ہوئی لیکن جناب مختار نے ذکر کیا تھا تو ایک بہت بڑا گروپ ہماری ہاؤس سے آیا اور کہا کہ مولانا مختار تو نہیں کہ وہ امام کے چاہنے والے نہیں تھے اور انہوں نے حکومت کے خاطر کیا تھا یہ کتاب میں، یہ کتاب میں، یہ کتاب میں. ٹھیک ہے، کتاب کوئی بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کا جو ریولیوشن ہے، انقلاب، شیعت کو ایسا ابھارنے کے لیے، اہل بیت کو سکون پہنچانے کے لیے دو صرف شخصیتیں تھی. ورنہ کربلا یقین کریں آپ، کربلا کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کتنے سالوں تک اہل بیت کے گھر میں چلا نہیں چلا. ویری امپورٹنٹ ہے، پلیز غور سے سننا. کل میں نے کہا تھا کہ میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، مطالعہ میرا پڑھنے کا طریقہ بالکل ہے، میں سٹوریز نہیں سنا رہا، میں ایک ریالٹی حقیقت بتا رہا اور اس کو سٹوری سمجھ کے نہیں سننا کہ میں جیسا عام طور پہ مختار میں ایک سٹوری سمجھ کے سنتے. میں پیغامات دیتے ہوئے مختار کے یہ اس 3 دن کی ٹاپک میں نے کل بھی کہا تھا کہ 3 دن کی ٹاپک بھی نہیں اتنی ڈیٹیلز ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم، بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ مختار نامہ جب بھی سنو کسی عالم سے سنو، میں اسٹوڈنٹ کسی عالم سے آپ سنیں یا پڑھیں یا نیٹ پہ جائیں تو اس سے میسیج لیں، وہ جذبے کو پیدا کریں کہ جو مختار نے کیا. آپ اگر جذبے کو نہیں، آپ بیٹھے بیت الخان میں آئے اس سے سنیں بھائی اچھا میری بات کے لڑکیاں بھی سن رہی ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کافی بڑی تعداد میں خواتین آ رہی، مولا آپ کو سلامت رکھیں، لیکن ان لڑکیوں سے بھی میرا یہی خواہش ہے کہ تم بھی اس لیے کہ آج بات آئے گی کہ عورت کا بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کا بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے. کربلا صرف مردوں کا جنگ نہیں تھی، ایک بھائی اور بہن کا جہاد. کربلا جیسا مظلوم ایمان کا جہاد ہے اسی طرح میری شہزادی زینب کا بھی کام. شہزادی زینب کی خدمات کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. شہزادی زینب کا بہت بڑا مقام ہے، کربلا کو زندہ بیوی نے رکھا، ورنہ کربلا عاشقہ میں دفن ہو جاتا، لٹرلی دفن ہو جاتا. یزید کا مقصد پورا ہو جاتا. جو بی بی زینب ہے کہ لاکھوں سلام میری شہزادی کہ شہزادی نے کربلا کو زندہ کر دیا. تو اس دونوں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جو بھی مجھے اس وقت سن رہا میسیج فکر کو پیدا کرو. سوچو گھر جب جاؤ نا تو سوچو یار میں نے کیا کیا حیدرآباد میں حسین کے اور اس امام کو گواہ کر کے بولو، اس امام سے دعا کرنا. کچھ نہیں کیا کوئی بات نہیں اب تک، لیکن اب اس کی زندگی ہے نا، اپنی زندگی کو اگر بڑھانا چاہتے لٹرلی آگے واقعہ آئے گا کہ صرف ایک جذبے کو اگر جذبے
ریلیز کر. جب آپ ابن زیاد کی جیل سے ریلیز ہوئے اور ابن زیاد کے دربار میں آئے، کئی دنوں کے بعد آپ نے اپنی کمر کو صحیح کیا. ابن زیاد نے کہا کہ تو اب کوئی نہیں حرکت نہیں کر. ابن زیاد کے دربار سے مطلب آیا، کئی دنوں کے بعد ریلیز ہوئے اور آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جناب عمیر سے، دیکھیے جناب عمیر کو آپ اگنور نہیں کرنا کرتا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کتنا بڑا ایک ان کا جذبہ تھا کہ میں امام کے چاہنے والوں کے لیے کچھ کروں. ابھی جو میں نے مجلس پڑھی اس مجلس میں نے یہی کہا کہ حقوق الناس سب سے بڑی عبادت ہے یار، سب سے بڑی عبادت، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. دیکھیے اہل بیت کی محبت کے بعد ایسا یہ ذہن میں رکھ کے سننا کہ اتنا کہ حقوق الناس نہیں، ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، یہ اب مومن کے لیے کام کرنا، یہ سب سے بڑی بات. فکر کرنا، سوچنا کہ میں اس بھائی کے لیے کیا کروں، اس کے لیے کیا کروں، اس کے لیے کیا کروں. ٹھیک ہے، ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز پیسہ نہیں. اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام میں کبھی پیسے والے کی کوئی یہ نہیں کہ پیسے والے کی عزت ہے، وہ دوسرے مذہب ہوتے ہیں جہاں پیسے والوں کی عزت ہوگی. اسلام میں تقوی کی عزت ہے، اسلام میں جذبے کی عزت، انسانیت ہے. اسلام میں انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے. ہم جس حسین کو مانتے ہیں وہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا ہے. تو ہم یہ جذبہ رکھ کے سننا، یہ سوچ کے کہ مجھے لوگوں کے لیے کریں. عمیر کی زندگی کا میسیج لینا دوستوں کہ کیسا اس نے کام کیا، کتنی محنت کی، جان پہ کھیل کے. ان کی بھی فیملی تھی، عمیر کی فیملی تھی، بچے تھے، بیوی تھے، خاندان تھا. اس کے باوجود اور ذرا آگے پیچھے کچھ ہو جاتا تو ابن زیاد عمیر کو قتل کر دیتا. لیکن اس کے باوجود اس نے کیسا کام کیا، کوفے سے مدینہ گیا، مکہ گیا، مکے سے پھر شام گیا، شام سے پھر کوفہ آیا اور آ کر یہ جو ارادہ کیا تھا کہ میں مختار کو رہا کرواؤں گا، اس نے رہا کروا کے سکون کی سانس. اس کا وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ ٹھنڈی ہوا میرے لیے حرام، یہ نرم بستر میرے لیے حرام. تو ہمارے لیے ایگزیکٹلی یہ ہے کہ ہم جذبے کو پیدا کریں، فیلنگس کو پیدا کریں کہ ہم کو امام کے لیے کرنا ہے، ایک مومن کے لیے کرنا ہے. تو عمیر کی باتوں کو بھی ذہن میں رکھ کر دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اس امام سے دعا کرو. مجلس میں اس وقت بیٹھے ہیں میرے سامنے سرکار کا عالم مبارک ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جب سرکار کی باتوں میں بیٹھے تو میرے مولا کی نگاہ ہمارے اوپر رہتی ہے. تو آپ فرش اعظم میں بیٹھ کے دعا کرنا کہ مولا ہم کو بھی جیسے مختار کو آپ نے موقع دیا، جیسے عمیر کے جذبات دیے، ویسے ہمارے لیے ہم کو بھی جذبہ دے، ہم کو بھی یہ موقع دے کہ ہم بھی امام حسین کے لیے کچھ کام کریں جو زندگی کا ہمارا مقصد پورا ہوگا. تو بات کر یہاں تک پہنچی کہ مختار کوفے میں آئے اور کوفے سے مختار مکے کی طرف سے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہ اپنی بہن صفیہ سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے شوہر عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ نبوت کے بہو تھی، ان کے بعد جانا تھا شکریہ. تو جب یہ چل رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ یار کہاں گئے؟ تو مختار نے کہا میں مکہ جاؤں. لیکن میں بھی آپ کے ساتھ کیا میں تو مکہ جاؤں، آرام سے کھانا ہی نہیں. اب میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. ایک دوسرے کی دوستی، مومن فیلنگز دیکھیں، ایک دوسرے کی مدد. تو میں اپنے بہن کے پاس نہیں کرتا، میں پیچھے یہ دونوں مکہ آئے پہنچے. میں شارٹ کر رہا پہنچے، اپنی بہن صفیہ سے ملے. صفیہ نے بہن نے بھائی کو دیکھا، اتنی مصیبتوں کے بعد بھائی آیا، زخم ہے، دبلا ہو گیا، تکلیف ہے. بہن اتنا روئی کہ چند دنوں میں بہتر دکھا تھا صفیہ نے. اور اس کے بعد وہاں سے وہ سیدھا چلے گئے مدینہ. اللہ کو بھی جانتا ہے، مدینہ گئے سیدھا چوکے امام جا کر امام کو مولا حسین کا پرسہ دیا، کربلا کا پرسہ دیا. تو مولا میں نہیں تھا، میں نے خط لکھا تھا امام حسین کو اور میرا مولا آیا اور میں زندان میں تھا، جیل میں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا. مولا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے بابا کے خاتموں سے بدلہ لوں. تو جب امام نے کہا کہ مختار میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ اس وقت میرا چچا محمد حنیفیہ موجود ہے، جو ان سے امام نے اس طرح کہا. وہاں کا وہاں سے نکل کے یہ سیدھا پھر مکہ آئے. مکے میں اس کو شارٹ کرا واقعے کو. مکہ آئے، مکے میں آ کر اس زمانے میں محمد حنیفیہ مکے میں رہتے. ایک روایت میں مکے میں ہے، ایک روایت میں طائف میں. مکے سے طائف 60 یا 80 کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹا شہر ہے، آج بھی سعودی عربیہ کا ہل اسٹیشن کہلاتا ہے. 60 یا 80 کلومیٹر کے اوپر آج بھی وہ شہر موجود ہے. تو دو روایتیں، ایک طائف کی بھی ہے، میں مکے کی روایت لے رہا ہوں. تو
آپ ایک بات بتا دوں کہ محمد حنفیہ بہت شریف بہادر آدمی تھے، ایسے بہادر تھے مولا کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، جیسا مولا عباس مولا کے شاگرد تھے ویسے محمد حنفیہ، اور محمد حنفیہ کا بڑا دبدبا تھا پورے عرب میں، طاقتور مانے جاتے تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، بڑی جنگ کرنے والے، بڑے متقی تھے. میں ان کے ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا اور اپنی مجلس اسی پہ ہو جائے گی. تو یہ گئے اور یہ ان کے شاگرد تھے مختار، گئے محمد حنفیہ کے پاس اور جا کر کہا کہ استاد کیسے کیا جس طرح سے بات کی. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ مختار کوفے کے حالات کیا ہے سب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں خون حسین کا بدلوں. تو جناب محمد حنفیہ نے اس وقت کہا کہ مختار میں کون ہوتا ہوں اجازت دے؟ باری سے حسین ہمارا چھوٹے ہمارا موجود ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا. اب کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہ آج کا شیعہ نہیں کہتے ہیں کہ مولا میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں اجازت نہیں دے. شیعہ کبھی مت کرو، ہمیشہ اطاعت میں رہو، اوبیڈینٹ بن کے. اگر تمہارا مرجع کا حکم دے گا تو ماننا ہوگا، اعتراض مت کرو. کبھی بھی یاد رکھو شیعہ وہ ہے ہی نہیں کہ جو اسلام میں اعتراض کرے گا. میرے سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں میں اعتراض کروں، کبھی نہیں کروں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ آپ نے کیا آپ کی نہیں اجازت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی اجازت نہیں ہے خاموش. یہ وہاں سے نکل کے طائف چلے گئے. اور مختار جا کر طائف میں رہے، اس لیے کہ یہاں ابن زیاد کی حکومت ہے. ابن زیاد کوفہ اور بصرہ سنبھال رہا ہے اور کوفہ بصرہ میں اس کی حکومت، یزید وہاں پر موجود ہے. اب دن گزرنے لگے اور 5,500 شیعہ ابھی بھی ابن زیاد کے جیل میں. ابن زیاد بصرہ ہے، 6 مہینے یہاں رہتا تھا، 6 مہینے بصرے میں. جب بصرے میں آیا تو وہاں پہ 3 سال گزر گئے. اب یہ ہوا کہ یزید واسل جہنم ہونا تھا. اب یزید واسل جہنم کیسا ہوا؟ اس کے 3 روایت کہ یزید جہنم میں گیا کیسے. مجھے ایک روایت بہت پسند ہے، اس لیے میں وہ روایت پڑھا. کیوں یہ روایت مجھے کیوں پسند ہے؟ اس لیے مجھے پسند ہے کہ شہزادی کا ایک خطبہ دربار کے خطبے میں جب یزید نے فخر و کیا کہ ہم جیت گئے، ہم کو کامیابی ہوئی، تو یزید نے بیوی نے کہا تھا کہ یزید کامیابی تیری نہیں ہے، تجھے کوئی کامیابی ایسے نہیں، بہت جلدی تیرا جسم ہوا میں منتشر ہو جائے گا، بہت جلدی ختم ہونے والا ہے. یزید واصل جہنم جیسا پہلا کربلا کے پورے واقعے قاتلہ نے حسین کا پہلا واصل جہنم ہونے والا یزید، اس لیے کہ یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد ہی پورا نقشہ بدل مختار کا پورا کارنامہ شروع. تو ہوا کیا؟ یزید کے بارے میں یہ ہے کہ یزید کی ہمیشہ یزید راتوں میں اٹھ کے روتا تھا، دن میں اٹھ کے روتا تھا. تو اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے ان کی پوری ٹیم بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو سکون اسی وقت ملے گا کہ جب یہ باہر نکلے محل سے باہر نکلے. میں ایک بات روک کے بولوں کہ یزید کا کوئی ریلیجن نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا. یزید کا مذہب تھا ہی نہیں، وہ بالکل بے دین تھا. ایسا بے دین تھا کہ اتنا بڑا جہنمی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں. تو ہوا یزید جو ہے ہمیشہ شکار میں جا رہا. 3 روایت، پہلی میں اپنی روایت بعد میں پیش کروں. پہلی روایت یہ ہے کہ یہ گیا شکار جنگل. اچھا سیریا جو ہے بہت، آج بھی سیریا بہت ہی مطلب جنگل ہے اور بڑی وسیلات ہے وہاں پہ، بڑا مطلب عرب سے ہٹا ہوا یہ شہر، یہ ملک کہ وہاں پہ آج بھی گرینری وہاں پہ بہت شروع سے زرخیز علاقہ کہنا تھا سیریا. تو یزید جو ہے پہنچا، ہمیشہ شکار میں جاتا. تو جنگل میں جب گیا، روایت میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ جنگل میں یہ پہنچا شکار پہ، تو جس جگہ پہ پہنچے تو آگ پھیلی، اور آگ ایسا پھیلی کہ دوسرے جو اس کے ساتھی تھے وہ تھوڑے سے ڈسٹینس پہ تھے. یہ جیسے انٹر ہوا کہ ایسا پتا چلا کہ جیسے کہ اللہ کا
शिकार थे। अच्छा, उस जमाने में जो शिकार था कोई शेर का और इसका शिकार नहीं होता, ज्यादा लोग तो गाय, जंगली गाय जिसको बोलते हैं या हिरन जिसको बोलते हैं, उसका शिकार था। ये कोई वाइल्ड एनिमल का शिकार नहीं होता। तो ये जो है शिकार में गया, इसने बड़ी खूबसूरत एक हिरन को देखा। हिरन को देखकर ये अपने घोड़े पे बैठा और ये जब चलने लगा तो इसने ऐसा हाथ किया अपने साथियों को कि तुम इसका शिकार नहीं करना, मैं करूंगा शिकार। और इसने अपने घोड़े को हिरन के पीछे डाल दिया, एड़। और जब एड़ लेके चला तो हिरन अपने पूरे रफ्तार, हिरन बहुत तेज चलता, हिरन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। जब वो दौड़ी उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ा, घोड़े को दौड़ा, हिरन चलते चलते इसकी निगाहों से ओझल हो, ये थोड़ी सी बुलंदी पे गया। बुलंदी पे जाके इसने अपने कानों पे खड़ा हो, खड़े होकर ऐसा देखने लगा इस तरह कि किधर। वो जब देखने लगा तो वो जो एरिया था, वो जो जगह थी कि जहां पे ये घोड़े को रोका था जंगल, वो पत्थर थे, छोटे छोटे नोकीले पत्थर टाइप थे फैले हुए। और घोड़े के बारे में ये है कि घोड़े के सामने अगर आप कोई साउंड आवाज करे, बड़ा बॉम्ब मिसाइल जैसा बॉम्ब बड़ी धमाका करे, तो घोड़ा जो है इधर जाए। घोड़े के लिए सिफत में आजकल जो है जो घोड़े हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस जमाने में ऐसे धमाकों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। कभी ऐसे जोर से आवाज घोड़े के सामने अगर किया जाए, आज मिसाइल जैसे पटाखे और बड़े बड़े धमाके किया जाए, साउंड किया जाए, तो वो भीतर जाएगा और इधर उधर भागा। और अगर घोड़ा वाइड हो जाए, भीतर जंगली हो जाए, तो बहुत डेंजरस जानवर हो जाए। जैसा हाथी के बारे में भी है, जब हाथी मस्त हो जाता तो बहुत डेंजरस हो जाता। घोड़े के बारे में भी है। तो वो जब एरिया में खड़ा था, अतराफ में नोकीले सब पत्थर थे। यजीद अपने निगाहों में जोर देकर चारों तरफ देखने लगा। जब देखने लगा तो दूर उसको वो हिरन नजर आई, वो उछला। अच्छा, घोड़े के बारे में भी ये है कि अगर घोड़ा जो है जो उसके ऊपर सवार है वो अगर गिरे तो उम्मूमन ये होता है कि पैर जो है रिकाब में फंस जाता, रिकाब में फंस जाता। जो अच्छा घोड़ा होगा वो ठहरता, मालिक को रिकाब से पैर निकालने तक वक्त देता। और अगर घोड़ा बिगड़ जाए तो फिर वो ठहरता नहीं, वो खुद पागल हो गया, वो खुद परेशान हो गया, वो खुद क्रेजी हो गया और वो बेहिसाब से भागने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि घोड़ा एक ही जानवर ऐसे जिसकी आंखों के सामने साइड में कवर कर देते, वो स्ट्रेट देखता, वो इधर उधर नहीं देखता, यहाँ पे इसको कवर करके आप गौर से देखें घोड़े के लिए ऐसा, आज भी घोड़े को ऐसा कवर कर देते। यजीद ऐसा खड़े रहकर देखा और सामने से हिरन, तो ये बैठ के घोड़े को चलाने के बदले ऊपर से ही उछला। ये सब अल्लाह की तरफ से निजाम था। उछला उछला तो घोड़ा जो है बिका, जैसे बिका तो ये इसका बैलेंस आउट हुआ। ये घोड़े के ऊपर जो खड़ा वो जब चलने लगा, घोड़ा जब गिरने लगा तो इसका बैलेंस आउट हुआ। ये सीट पे बैठने के बदले ये उल्टा पड़ा। जब उल्टा पलटा तो ऐसा हो गया पैर रिकाब में थे। और घोड़ा ने जब पत्थरों को देखा, आवाज आई, पता नहीं रिवायत में कि कहां से आवाज आई वो अल्लाह जानता। ये आवाज को करना था, असबाब को पैदा, आवाज तो आई, घोड़ा मिल गया। अब जो फिर कहा तो वो दौड़ने लगा। अब वो जब दौड़ने लगा तो यजीद नीचे रहा और वो पैर रिकाब में फंसा। तो देखते ही देखते यजीद की लाश के परछे उड़ गए।
साथी की ये परेशानी क्या गया ना ये मलूम। अब घूमते हुए चले तो पता चला घोड़ा अच्छा उछाल के घोड़े ने देखा कि ये खत्म हो गया, अच्छा ही हुआ ये सवाल से गया। अब कोई दूसरा सवाल आएगा तो मुझे भी फायदा होगा। ये जब तक रहता था घोड़े के प्रति वो जानवर भी जानता है ना जालिम कौन है, और इस जालिम को तो सभी पहचानते हैं कि जानवर। मैं तो समझता हूँ कि वो घोड़ा फख्र करता होगा कि मैंने इसको अंजाम तक पहुंचाया। शाम में खबर है। अच्छा उस समय में ना कोई नेट है, ना कोई टेलीफोन है, ना ईमेल है, ना कुछ है। न्यूज इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। इधर इब्ने ज़ियाद बसरे में और अब्दुल्ला उमर इब्ने ज़ियाद, किसका बेटा? इब्ने ज़ियाद का। ये आ गया कूफे लश्कर। इधर यजीद का जो है खत्म हुआ, यजीद वासिले जन्म हुआ। यजीद जैसी वासिले जन्म हुआ, पहली न्यूज आई कूफे में। जैसी कूफे में न्यूज आई, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद गवर्नर बना। न्यूज पहली जैसी रिवॉल्यूशन हुआ, सबसे पहले वहां के लोग बाहर निकले और जो 5,500 मौला के चाहने वाले जेलों में थे, इनको रिहा किया। इसमें जनाब फिजा के 4 बेटे, इब्राहिम इब्ने मालिक एशतर, उसके बाद जनाब तुफैल, जनाब अब्दुल्ला इब्ने कामिल, बड़े बड़े मौला के चाहने वाले इसी के अंदर थे। और सब सुलेमान फ़ज़ाइल, इतनी बड़ी हस्ती, ये भी बात सब 5,500 आदमी बाहर, और बाहर आकर इन्होंने सबसे पहले सुलेमान फ़ज़ाइल ये रसूल के साथ लिए 80 या 70 ईयर्स का सीने आकर इन्होंने 3 दिन के बाद अपने घर में एक मीटिंग करके सबको बुला के कहा कि हम लोग सब ने इमाम हुसैन को खत देके बुलाया और हम जेल में रह गए, हुसैन शहीद हो। अब कौन मेरा साथ देने वाला है कि हमको इब्ने ज़ियाद से बदला लेना है? तो इन्होंने कहा लोग जमा हुए, कुछ लोगों की कुछ राय, कुछ लोगों की कुछ राय, डिसाइड ये हुआ कि सबसे पहले हम करबला की ज़ियारत करेंगे। 10,000 आदमी करबला की ज़ियारत करेंगे। जब गए तो अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। दोस्तों ये पहली ज़ियारत है, मैंने कई मरतबा ये बात कही, ये पहली ज़ियारत है, इसलिए पहले ज़ाहिर ऐसे करबला के बाद कि जिन्होंने इतना मातम किया, इतना रोए कि रिवायत का जुमला में एक जुमले का जिम्मेदार इतना रोए कि इनके रोने की आवाज कूफे में सुनी जाती, जब 70 या 80 मील के ऊपर कूफे में सुनी जाती, इतना जब ये लोग रो रहे थे। अच्छा कूफे में शिमेर हमारे साथ सब कूफे में, इन लोगों ने कहा ये बेहतरीन मौका है कि इनके ऊपर, इसलिए कि सुलेमान फ़ज़ाइल बदला लेंगे, बेहतरीन मौका है कि रात में इनके ऊपर हमला कर, गोलीला हमला कर। तो ये शिमेर 2,000 आदमी को लिया, हमारे साथ 2,000 लेके बोला कि ये लोग रो रहे पीट रहे और हम इनके ऊपर हमला कर। लेकिन जो आज भी हो रहा है वो शिमेर और हमारे साथ किसी ने, आज भी जो दूसरे हमारे शहरों में हो रहा है ये उन्हीं की सीरत है कि अज़ादारों को मारना, ये उनकी सीरत है। तो ये लोग 2,000 का लश्कर, 2,000 का लश्कर लेके चले गए। 10,000 है, कुछ आदमी नहीं है, ना तीर है, ना तलवार है, क्या करेंगे? तो खत्म कर। यहाँ पे मुखबिर ने खबर लाके सुलेमान को दे दी कि ये लोग रात का हमला, गोलीला हमला करना चाह रहे और आपके ऊपर, आप 10,000 के ऊपर हमला करके अपना खत्म करना चाह रहे। ये लोग करना में और शिमर हमारे साथ 2,000 का लश्कर लेके चले। जैसे ही सुलेमान को मालूम हो, सुलेमान के पास 2 थे, अब्दुल्ला इब्ने कुमैल और अब्दुल्ला इब्ने नाफिल। ये 2 ऐसे थे कि जो गोलीला हमला के मतलब काम करने वाले, गोलीला के ऊपर ये परफेक्ट थे। ये शागिर्द थे मौला अली के। मौला अली ने उनको सिखाया था कि गोलीला अगर हमला, और गोलीला हमले का मतलब क्या होता है कि आप बैठे हुए इधर से हमला करके, छुप के हमला करके और अंदर मारे, अंदर चले छुप के, जंगलों में छुप के मारते, गोलीला मारने से कि सामने से नहीं मारते। तो ऐसा अगर हमला हो तो कैसे उससे लड़ना चाहिए, ये जो है ये शागिर्द थे मौला अली के।
ایک نے کہا 200, ایک نے کہا 200. 4 نے کہا اس کے پاس 4000 آدمی. کہا آپ چھوڑ دینا, ہم بھی تو علی کے شاگرد ہیں, علی کے سے سیکھی ہے. لیکن ایک جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ رہنا نا تو 1000 آدمی رہے گا, ایک اکیلا آدمی لڑ سکتا. اگر جذبہ چلیے تو یہ دونوں جو ہے 200 آدمی کو لے کے چلے. ابھی کی پلاننگ دیکھیں, مولانا کے شاگرد تھے, کیسا کرتے تھے یہ لوگ آگے بڑھ کے کربلا سے باہر آئے اور یہ لوگ آ رہے تھے کوفے سے. کوفے سے راستے میں ایک پہاڑ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑوں کے راستے سے یہ دونوں نہیں آئے, یہ لشکر نہیں آئے, اس کے پہاڑ کے راستے سے آئے تو دور سے آئے. ادھر پانی تھا, دجلہ کا ادھر سے بھی نہیں آ سکتے. اب ایک ہی راستہ ہے, رات میں حملہ ہونا, یہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا راستہ ہے, ادھر سے آئیں گے, چھپ کے آئیں گے. تو ادھر پانی ہے, ادھر پہاڑ ہے, بہتر ہے کہ ہم یہاں بیچ میں بیٹھیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے 200 اندر جھاڑوں میں رہ گیا, کھجور کے جو جنگل تھے ان کو ادھر رکھ, اور کہا کہ جیسے ہی ہم آواز یا سارا حسین کی آواز نکالی, تم نے فوراً آنا, دیکھنا نہیں, مارنا شروع کر. ہم نے کہا کہ چلے. اب کیا کرے گا, یہ دونوں عبداللہ کامل اور عبداللہ کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ گھوڑوں کی آواز آئی. اب کیوں دیکھا کہ شمر ہاتھ میں جھنڈا لیا ہوا, عمر سعد ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا اور تیزی سے آ گئے. رات کا وقت, آدھی رات کا وقت, پیچھے لشکر, سامنے شمر اور ظالم عمر سعد دونوں آ گئے. انہوں نے شمر نے عمر سعد سے کہا میرے کو سامنے کیا ہے, اور یہ دونوں سامنے ایسا کھڑے ہوئے اندھیرے. تو بعض لوگ سامنے والے کو ڈرانے کے لیے چیخ پکار بھی کرتے ہیں, تاکہ وہ آوازیں نکالے, نشان کھا جائے. شمر نے زور سے چیخا, عمر صاحب کون ہو تم لوگ؟ کہا تیری موت. سامنے سے یہ 2 سالی 2000 کا لشکر لے کے آ رہے, یہ دونوں اکیلے, اگر یہ لوگ ساتھی آگے مدد نکلیں گے تو جان جائے گی. جب انہوں نے زور سے چیخ کے بولا کون ہو, تو اس سے زیادہ چیخ کے کہا تیری موت. لشکر لے کر آیا 50,000 کہ سلیمان نے 10,000 کو ختم کر. سلیمان 10,000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے کوفے سے باہر. ابھی مختار طائف میں یہ پہنچے, ادھر سے بصرے سے بصرے سے عمر ابن زیاد لشکر کو لے کے آیا 50,000 کا کہ ان پہ حملہ کرو اور حملہ کر کے سلیمان کی اس چیز کو ختم. کیوں؟ ابن زیاد کو سب سے زیادہ ڈر سلیمان کا. سلیمان یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے زندہ ہی رہنا ہے, ہم کو اب زندہ رہنا کہ ہمیشہ کفن اپنے ساتھ رکھے. جو تخریف کرتے وہ یہ بولتے کہ اب ہمارے لیے ہوا حرام ہے, ہمارے لیے اچھا کھانا حرام ہے, ہمارے لیے نیا صاف بستر حرام ہے, اس لیے کہ ہم نے بلایا امام حسین کو
زندہ رہیں گے، غازی کیا کہیں گے اب ہم کو یہاں سکون کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس وقت تک سلیمان کا دوں گا، اس وقت تک میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ابن زیاد کا خاتمہ نہ کر دو. یہ سلیمان کی تقریر ہوتی تھی. تو اس تقریر کے اوپر مختار نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے سلیمان آپ سینئر ہیں، آپ ایکسپیرینس آدمی ہیں، لیکن آپ 10,000 کے ساتھ اتنے بڑی بنی امیہ سے نہیں لڑ سکتے. آپ اپنی فوج مضبوط کرو، حکومت کو قائم کرو اور اس کے بعد حملہ کرو تو آپ چن چن کے مار سکتے. لیکن سلیمان کی تھنکنگ الگ تھی. دیکھیے ہر آدمی کا تھنکنگ الگ ہوگی، ہر آدمی کا جو نا سوچنے کا طریقہ الگ. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے زندہ ہی نہیں رہنا، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے زندہ رہ کے کیا کروں گا، میں زندہ رہ کے اور حسین شہید ہو گئے، ہماری وجہ سے حسین آئے تھے. تو یہ اپنے آپ کو ایسا سوچے تھے. یہ لشکر کو لے کے آپ سنیں، یہ لشکر کو لے کے چلے سلیمان خزائی. سلیمان خزائی مولا کے ساتھی ہیں. نہروان میں اور صفین میں ان کی تلوار بڑی مشہور تلوار چلی تھی. کبھی نہروان پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ سلیمان کی تلوار کیا تھی. بڑا مولا کا صحابی، رسول کا صحابی، مولا کا زبردست جانے والا. لشکر لے کے پہنچا، سامنے 50,000 کا لشکر ابن زیاد کا بیٹا لے کے آیا اور ایک سامنے آتا لڑائی ہوتی چلے جاتے، ایک آتا لڑتے جیسا نام کا لڑائی. سلیمان کا بیٹا جس کا نام خالد ابن سلیمان کہا بابا یہ کب تک چلے گا، ایک آدمی آ رہا مر رہا جا رہا، یہ کئی دنوں میں جنگ ختم کیسے ہوگی. تو سلیمان نے کہا جنگ اس وقت ختم ہوگی جو سردار ہے اس کو مارو. تو لشکر خود بخود بھاگے گا، سردار مرے گا تو لشکر کا مارل پست ہوگا، وہ سب بھاگ جائیں. تو کہا سردار تو زیاد کا بیٹا ہے، عمر ابن زیاد ہے، وہی نام میرے زبان پہ آئے نہیں رہا، اس لیے کہ نام کے ساتھ کچھ بولنے میں مزہ آئے. ایسا اوپر نہیں کریں آپ، دل میں جو چاہے بولے بھائی، دل میں بولے نا مزہ بھی زیادہ ہے نا، تھوڑا سا راز رکھ کے بولے پتا چلے گا. اور دل میں آپ جتنا چاہے بولے. آپ کیا بولا معلوم، یہ نام لے کے ٹریلین ٹائمز 1 کروڑ دفعہ اب آگے پیچھے آپ بولے، میں نے صرف 1 کروڑ کا جیسا زیادہ کا عشرہ میں وہ جو ہے نا، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ میاں مرہ بول دو. میاں مرہ سمجھ رہے 100 دفعہ 100 دفعہ پڑھنا ہے تو میاں مرہ بول دو. اللہ نے یہ تم سے واقف ہے تو ہر جب بھی آپ بولو نا ان پہ تو میاں ایٹ لیسٹ میاں مرہ بولو. اس لیے کہ اس کا آج آپ کو پتہ نہیں چلے، جب بھی کام رک رہے نا ان کا لے کے بولو ٹریلین ٹائمز کرنا ہے. آپ آسمان میں ممبر سے بولو، میرے امام کے سامنے بولا بول رہی ہو، لازم ہے اس کا تکلف نہیں کرنا، لیکن پبلک میں نہیں بولو، زور سے نہیں بولو، خاموشی سے بولو. بالکل گھروں میں گھر میں بیٹھ کے صبح شام پڑھو نا، مسلح میں بیٹھ کے جتنی چاہے تو سنا پڑھو، لیکن پبلک میں نہیں کرو. بالکل نہیں آؤٹ آف کرا گیا. تو انہوں نے کہا، سلیمان نے کہا کہ جنگ ختم ہوتی کہ سردار کا بیٹا ہے 18 سال کے 20 سال سلیمان نے خزائی. تو بیٹے نے کہا بابا گیو می چانس، مجھے تو بولے جاؤ میدان میں. تو بولے بابا صبح گیا میدان میں، جب وہاں جب بھی عرب میں جنگ ہوتی تو اپنا تعارف کرنا پڑتا. میں گیا میدان میں، میں نے کہا کہ سنو کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا. تو ایک سپاہی آیا، کہا تو کون؟ تو کہا میرا نام خالد ابن سلیمان. سلیمان نے خدائی کا بیٹا. تو کہا میں تم سے لڑوں گا نہیں، واپس آ گیا. کہا اس سے کون ہے؟ سلیمان کا بیٹا. چلے بابا کوئی آتے ہی. تو کہا جاؤ آپ جا کے بولو کہ میں غلام علی ہوں. یہ بولو، یہ گئے
ساری کی راجہ تو جب ٹھکا بات جائے نعرہ کسی کو گھر نہیں فیل اس لیے کہ مولا کا نام ہی ایسا لاکھوں سلام میرے مولا کے نام میں مولا اللہ اس نام کے ساتھ زندہ رکھا اسی نام کے ساتھ یہی نام سب سے بڑا نام مولا کا نام زندہ مولا کے نام پہ انشاءاللہ تو اس نے جا کے کہا میں غلام نہ لیا آپ علی کے غلام سے تھوڑی لڑے کے موقع ہے بات جو کہا بابا مجھے کوئی لڑنا ہی نہیں ہے تو کہا کہ بیٹھا ہے ہونے دے کہا بابا یہ کب تھا تو کہا تم چاہتے کیا آپ سنو جذبہ دے چاہتے کیا تو کہا بابا جو آخر میں بیٹھا ہوا ہے عمر ابن زیاد میں اس کو مارنا چاہتا تو سلیمان نے کہا بیٹا تو جانتا ہے عمر کہاں بیٹھا ہے سب سے آخر سامنے سب تیر انداز ایسا تیر انداز ایسا کرے ایسا تیر لے کے ایک لین تیر انداز کہا بیٹا سامنے تیر انداز تو اگر آگے بڑھے گا تو تیرے جسم کو چھنی کرنے میں تیروں کو مار اس کے پیچھے نیزہ پھینکنے والے ایسا کرے لین نیزہ جب مارے گا تو تیرا جسم تو تباہ ہو جائے اس کے پیچھے تلوار لے کے کھڑے اس کے پیچھے گھڑس لے کے کھڑے گھڑس جو مارتے تو سر میں تو پھٹ جاتا انسان گر جاتا چار لیئر کے پیچھے یہ بیٹھا ہوا ہے تو جائے گا کیسا تو کہا بابا آپ اجازت دو بابا give me permission just give me permission say yes یا دو پیغام ہے کہ اطاعت والدین سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کی اطاعت یہ مت بولو کہ مذہب کے ساتھ اطاعت ہے اطاعت ہے تو حسینی ہو کوئی چیز میں اطاعت سے کا دامن چھوٹے نہ پائے یہ نہیں کہ ماں باپ کو جواب دے دو میں یوتھ میرے پاس ہے نا میں یوتھ کو بول رہا ہوں کبھی یہ نہیں کرنا ماں باپ کی ریسپیکٹ 24/7 ہو لیکن وہی شیعہ ہے وہی علی والا ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا میں نے کہا تھا کہ میں محترمہ سے نہیں پڑھوں گا میں میسیج کے ساتھ پڑھوں گا پلیز یہ ٹاپک الگ ہوگی تو پھر کب آپ اجازت دیجیے تو سلیمان نے کہا بیٹا تم کیسے تو کہا بابا میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں just give me permission and you see the result انگلش میں نہیں بولا آپ دیکھیں نتیجہ دیکھیں اجازت تو دیں تو کہا بیٹا تجھے اجازت ہے اب سو سلیمان کا بیٹا 18 یا 20 years old boy ینگ جذبہ کہ میں خون حسین کا فضلہ ینگ بالکل چھڑے گا جسم بیوٹیفل چیسٹ فزک اپنے جوتوں کے ڈوریز کو اس کو ٹائٹ کیا گھوڑے پر بیٹھا رکھاووں پہ اپنے آپ کو پیر کا اپنے آپ کو ٹائٹ کیا نیزہ صرف لیا تلوار کمر میں تیر کمر صرف ہاتھ میں نیزہ اس لیے کہ نیزہ ایک ایسی چیز ہے کہ نیزے 6 فٹ کے بھی ہوتے تھے 8 میٹر سے اتنے بڑے وہ آرمز کے اوپر ہوتا ہے کہ کس آرم سے کس طاقت سے آپ نیزہ چلا سکتے تو بعض وقت 100 میٹر کے آج بھی ہوتے ہیں اولمپکس میں دیکھتے کہ نیزہ جو پھینکتے ہیں تو اس زمانے میں جو چلاتے تھے ماہرین ایسا مارتے تھے ایسا لہراتا ہوا جب ساتھی جب ان کا ٹارگیٹ وہاں مطلب 50 میٹر دور پہ آدمی کو مارنا ہے اور ادھر لوگ ایسا نیزہ مارتے تھے کہ ایسا لہراتا ہوا ٹارگیٹ پہ جا کے لگتا تو جو نیزہ مارنے والے یا تیر چلانے والے ہوتے تھے یہ پروفیشنل ہوتا تھا یہ پروفیشنلز ہوتے تھے اور ایسے پروفیشنلز ہوتے تھے کہ ان کا ریٹ لگایا جاتا تھا اس کے اوپر ساری حکمرہ کی جب بات آئی تو میں بتاؤں گا کہ اس کا ریٹ تھا اتنا زبردست تیر چلاتے عام سے ایسے ہوتے تھے جب تیر چلاتے تھے تو پریکٹس کرتے تھے لوہے کی دیواروں پر لوہے کے لیٹس کو رکھ کے پریکٹس کرتے تھے کہ ایسا تیر نکلتا جاتا لوہے کو کاٹنا کو نکلتا ہاتھ کی طاقت اور پھینکنے کا طریقہ ہوتا تو یہ ان کا بیٹا ہاتھ میں نیزے پر لے کے اپنے آپ کو ٹائٹ
रिवायत का जुमला है कि बिजली चमकी लश्कर को छीनता हुआ पहुंचा उसके पास, रिकाबों पे जोर दिया, नेज़े को लेके ऐसा मारा कि ऊंट पे वो पीछे गिरा। गिरने के बाद वहां खड़े लेके पुकारा, या सारा اب کیا ہو کوفے کے پورے شیعہ جیل سے باہر آ گئے
اب تو میری زندگی ختم. اب اس نے کیا کیا؟ عمر ابن جاروج, نام بھی کیا ہے نا, ایسے نام ہے. عمر ابن جاروج اس زمانے کی سب سے بڑی سیکیورٹی کمپنی. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا, آج کوئی کمپنی جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں حیدرآباد میں تو بالکل نہیں ہے, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, سکون ہے, اللہ ہمیشہ رکھے. باہر کے شہروں میں یا باہر کے ملک میں سیکیورٹی کمپنی, جب ہماری کویت میں گلف وار ہوئی تھی تو کویت سے جو کانوائز جاتے تھے تو ان کو امریکن سیکیورٹی یا سیکیورٹی کمپنیز تھی, جب مثال کے طور پہ 100 ٹرکس جائے تو سامنے اور پیچھے اور بیچ میں یہ سیکیورٹی کمپنیز والے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے. آج بھی عراق میں ہوتا کہ جو کوئی حملہ بھی کر کے اس وہ کر. تو اس زمانے کی جو سیکیورٹی کمپنی تھی, جو سب سے مشہور سیکیورٹی کمپنی تھی, کہ آپ یہ دیکھیں کمپنی کا نام کیا تھا, بات میں پوچھ رہا ہوں, میں تو سمجھانے کے لیے بات کر. تو یہ سیکیورٹی کمپنی ہے عمر ابن جاروج. یہ سب سے اس لیے تھے کہ اس کے 10 بیٹے تھے, 10 بیٹے تھے اس کے, اور 10 بیٹے ان کی اولاد اور بڑے شاندار اور بڑے ماہر ان کے بیٹے. یہ 100-200 آدمی کے ساتھ یہ قافلوں کو سیکیورٹی کرتا تھا. اور جب لوگوں کو معلوم ہوتا ڈاکوؤں کو یا دوسروں کو کہ عمر ابن جاروج کا قافلہ جا رہا تھا, میں حملہ بھی نہیں کرتا. تو ابن زیاد بصرے میں اس کو بلواتا ہے, بلوا کے بولتا ہے کہ سنو میں شام جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کب جانا چاہتے ہیں شام؟ تو بولے میں سیریا جانا چاہتا ہوں. اور اچھا جی, عمر ابن جاروج جب بھی جاتا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ دربار میں. ابن زیاد نے کہا کہ سن عمر, مجھے تیری سیکیورٹی کمپنی چاہیے, تیری سیکیورٹی چاہیے, اور مجھے شام جانا ہے. یہ نہیں کہا کہ یزید باسی میں جانا ہوگا, کہا کہ مجھے شام جانا ہے اور تو مجھے شام پہنچانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جب بھی قافلہ جائے گا میں تجھے بتا دوں گا. قافلے تو روز نہیں جاتے, جب بھی جائے گا میں تجھے بتا دوں گا اور تو میرے ساتھ چلنا. اس نے کہا نہیں, آج ہی جانا ہے. اس نے کہا آج ہی قافلہ نہیں, میری کمپنی آج میرا کوئی قافلہ نہیں ہے, جب جاؤں گا تو کوئی چلتا. اس نے کہا نہیں, آج ہی جانا ہے مجھے. اس نے کہا آج تو میں لے کے نہیں جا سکتا. تو ایک جیسے آپ نے کہا سن, میرے پسند ہے اتنا سونا میں تجھے دوں گا, آج مجھے لے کے جا. اس نے بیٹے کو پلٹ کے لے کہا ویری گڈ, بہت اچھی ڈیل ہے, لیٹس ڈو اٹ. اس سے اچھی ڈیل. اور یہ بزنس کا اتنا بڑا پیٹ, 1-2-3 ٹن کا آدمی, اگر وہی مشین کے اوپر کھڑا ہوتا تو مشین کا کام ایسا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت اچھی چیز ہے, لیٹس ڈو اٹ. بیٹوں نے کہا 1 ٹن 2 ٹن سونا مل جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج ہی لے کے چلتے. اس نے فوراً انتظام کیا. ابن زیاد تو ہماری پہ بیٹھا, اب چلتے چلتے اس کے بیٹوں کا یاد تھا کہ اس کے 10 بیٹوں میں 2 بیٹے ایسے تھے کہ جو ان کا ویژن, ان کے اس میں ماہرین تھے, یہ ماہر تھے اس میں, کہ دور سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کوئی لشکر یا کوئی قافلہ دور کی چیز بتا دے. اور کچھ بیٹے ایسے تھے جو ہوا میں سونگتے تھے, اسمیل, کچھ لوگ سونگ کے بتاتے تھے کہ سامنے کا 100 میل کے فاصلے یا 70 میل کے فاصلے پہ کوئی لشکر ہے, کوئی آدمی, تو وہ اس میں گھوڑے کتنے ہیں, اونٹ کتنے. یہ ماہرین اس میں انہوں نے ایکسپرٹ تھے. تیسرا بیٹا یہ تھا کہ کان زمین پہ رکھتا تھا. ریڈار سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے, کان زمین پہ رکھتا. کان زمین پہ رکھ کے زمین کی حرکتوں سے پہچانتا تھا کہ کتنے فاصلے کے اوپر کتنا بڑا لشکر ہے, آرمی. اچھا یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ نارمل لشکر جا رہا ہے یا جنگی لشکر. کیوں؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پہچانتے, حرکتوں سے. تو اس پہلا تو اس نے بڑا پیچھا بیٹا تھا, اس نے دور سے دیکھا کہ کچھ نیزوں کے کیلے اوپر نظر آئے. اس گرد کو ہٹایا, دیکھا کوفے کی طرف سے نیزے نظر چمکتے. یہ سیدھا باپ کے پاس آیا, آ کے بولا بابا میں ایک فاصلے پہ کوفے کے راستے پہ نیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کافی نیزے. باپ نے کہا ایسی جا رہا ہوگا کوئی خبر کا لے گا, وہ ہماری طرف آیا. پھر دوسرے بیٹے اس نے بھی کنفرم کہ برچھی ہے. وہ اب تھوڑی دور تک آگے بڑھے تو برچھی نظر چمکتی ہوئی 80 میل دور پہ. دونوں نے کنفرم کیا. اس نے جانوج نے اپنے تیسرے بیٹے کو بتایا کہ جو زمین کی حرکت کو دیکھ کر اس نے کان لگا کے آگے بولا کہ میرے حساب سے سامنے ایک لشکر ہے جو کھڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ لشکر کھڑا ہوا ہوگا کوئی کام سے؟
जंगी घोड़े हैं तो एक नॉर्मल लश्कर वाला तो एक जगह खड़े रहेगा, जंगी घोड़े रहेंगे तो सब उछलते रहेंगे आगे पीछे ये वो लश्कर। उसके बाद चौथे पांचवें बेटे ने खुशबू सुनी, कहा कि ये 7 या 8 हजार का लश्कर है। अब ये घबराया, चलो कि जंगी लश्कर हमारी तरफ क्यों आ रहा, नॉर्मल लश्कर है तो ठीक है, कहीं काफिले जा रहा हो। ये सीधा आया इब्ने ज़ियाद के पास, ये ज़कात का वक्त है, जालिम शराब पी के बैठा हुआ। इसने नीचे से कहा, सुनो बॉस, नीचे से कहा इब्ने ज़ियाद, उसने कहा यार रात में कैसा था, तो कहा ये बोल तू जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा भाई, ये बोली तो कहा मेरा काम है मीटिंग है यजीद के साथ। अच्छा मीटिंग है यजीद, तुम इतना सोना क्यों दे रहा, तू किसी नॉर्मल काफिले में जाता, ऐसी कौन सी इमरजेंसी मीटिंग है, तो कहा नहीं मेरा मीटिंग है। उसने कहा ठीक है, इसके सामने मैं एक लश्कर देख रहा और नॉर्मल लश्कर ये जंगी लश्कर, अगर वो आएंगे और तेरे बारे में पूछेंगे तो कह देंगे हाँ इब्ने ज़ियाद ये है। आप सुना जंगी लश्कर है, इब्ने ज़ियाद समझ गया, तब तो सुलेमान मेरा पीछा, मेरे बेटे को मारा, मेरा पीछा। तो कहा तू बता देगा, तो कहा ऑफ कोर्स बता दूंगा, यकीनी बताऊंगा। आके पूछेंगे कि कौन है तेरे साथ, तो मैं कहूंगा इब्ने ज़ियाद ये पकड़ लो जो चाहे। रिवायत का जुमला है दोस्तों, ऊंट ऊंचा है, ऊंट पे हमारी घोड़े पे नहीं जा रहा, घोड़े पे रिलैक्स होकर बड़े लंबे सफर में कोई नहीं जाता। जब भी लंबे सफर में जाते ना ऊंट पे हमारी बैठती थी और हमारी बैठ के उसमें आराम से लेट के सोते हुए, स्लीपर क्लास होता था, जनरल क्लास घोड़ा है, स्लीपर क्लास होते। आप समझ में, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ना। तो अब मुफ्तार नमाज तो मुझे ऐसी पढ़ना है, आप लोगों को ये हैरत होगी जो मौत के इतने डराता है, आप ऐसी मत इस पढ़ चलो अपने मौत पर। तो उसने कहा मैं तो बता दूं। इब्ने ज़ियाद ने सुना कि जान जिगरा बता दूंगा, रिवायत करना कि ऊंट में से जंप लगा, आप जंप लगा के सीधा सुलेमान के पैरों में। क्या जालिम का भी अंजाम होता, पैरों पे पकड़ के कहने लगा सुलेमान अब मैं बताता कि मैं क्यों जा रहा। यजीद वासी ने जहन्नम हो गया और ये कूफे के शिया है, ये जेलों से बाहर आए और सुलेमान का लश्कर आ रहा और वो मेरा